السلام علیکم۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے حق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ آج 22 فروری 2024 کو دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند کی آدھیکارک گھوشنا اپنے ایک فتوے کے مادھیم سے کر دی ہے۔ آپ اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک دن بھارت کے پردھان منتری بنیں۔ میرا آپ سے انورودھ ہے، انہوں نے 100 کروڑ ہندوؤں کی ہتیا کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کا ارتھ یہی ہے، شبد جال سے بھرمت نہ آپ خود ہو اور نہ ہی ہندوؤں کو بھرمت ہونے دیں، کیونکہ آپ ہندوؤں کی آساؤں کے ایک ماتر کیندر بندو ہیں۔ اگر آپ بھی اور نیتاؤں کی طرح شبد جال سے ہندوؤں کو بھرمت کر کے خوش ہو جائیں گے تو یہ آپ کا اور ساری قوم کا دربھاگیہ ہے۔ میں آپ سے انورودھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بلڈوزر اب دارالعلوم دیوبند تک پہنچنا چاہیے اور آتنکواد کے اس ویچارک کیندر کو جو پوری دنیا کو مٹانے کے لیے لڑ رہا ہے اور گھوشنا جس نے کر دی ہے 100 کروڑ ہندوؤں کے آدھیکارک قتل کی، ہماری بہن بیٹیوں کی منڈی لگانے کی، آپ کا بلڈوزر وہاں پہنچے اور دارالعلوم دیوبند کو دھوست کر کے دکھائیے۔ چھوٹے موٹے لوگوں پر بلڈوزر چلا کر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آج ہی آپ کے بلڈوزر، میرا انورودھ ہے، دارالعلوم دیوبند کو دھوست کریے۔ ایک چیز کا اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو اس وقت ٹرینڈ میں ہے اور یہ انڈین کانٹیکس میں ہے اور پاکستان سے بھی اس کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے انڈیا میں جس کو ایک سرکاری کمیشن کا ذمہ دار بھی بنایا گیا ہے، اور ٹویٹر پر میں نے کئی مرتبہ اس کو کہا اور اس سے بات بھی ہوئی، یعنی اس نے جواب بھی دیا کہ بھئی آ کر اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس شخص کی ایک ویڈیو آئی تھی جہاں وہ کسی تھنک ٹینک میں جا کر اس میں ایک تقریر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مدرسوں میں ہر کلاس روم کے آگے جو ہے وہ کچھ حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہاں جن بیٹھیں اور وہ بھی پڑھیں۔ تو اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں اس قدر واہیات اور مضحکہ خیز، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات کو 3 بجے اٹھا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر یہ سب تو احمقانہ باتیں ہیں، ان کا کیا جواب دیا جائے۔ لیکن ایک اہم چیز جو حال ہی فی الحال میں ہوئی وہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر ایک مستفتی نے آج سے 15 سال پہلے ایک شخص نے سوال پوچھا تھا غزوہ ہند کی حدیث کے تعلق سے کہ کیا اس طرح کی کوئی حدیث ملتی ہے، جس پر دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء نے جواب دیا اور کہا کہ جی ہاں، سنن نسائی میں ایک حدیث ملتی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا حدیث موجود ہے، جواب یہ ہے کہ جی موجود ہے۔ تو اب اس شخص نے چونکہ یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ وہ مدارس کو پریشان کرے، اور انفارچونیٹلی ایک قانونی پوزیشن کے اوپر بٹھایا گیا ہے اسی مقصد سے، تو اس نے نوٹس بھیجا کہ بھئی آپ جواب دیں، آپ تو انڈیا میں بیٹھ کر غزوہ ہند کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ملک مخالف جذبات کو ابھار رہے ہیں۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ حدیث کا اگر کوئی آدمی سوال حدیث کے تعلق سے کرے گا کہ کیا اس طرح کی حدیث ہے، تو جواب یہی ہوگا کہ حدیث موجود ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص آ کر یہ سوال کرے کہ کیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے، اور جواب یہ دیا جائے کہ جی موجود ہے، اور سننے والے یہ نتیجہ نکال لیں چونکہ قرآن میں موجود ہے، جواب دینے والا یہ جواب دے رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان مشرکوں کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ جو نتیجہ نکالا ہے یہ اپنی مرضی کا نتیجہ ہے، کیونکہ آیت کا جو ایک سیاق و سباق ہے، آیت کا جو مفہوم ہے وہ بالکل الگ ہے، اور نتیجہ آپ اپنی مرضی کا نکال کر اس کو اپنے ایک خاص ورلڈ ویو اور خاص منظر نامے میں آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی غزوہ ہند کے تعلق سے بھی ہے۔ تو جہاں تک حدیثوں کا تعلق ہے، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا چونکہ یہ ایک پیورلی ایکیڈیمک سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ احادیث ملتی ہیں، اور بعض حضرات کی طرف سے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے خصوصاً انڈیا میں کہ نہیں جی یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ غلط ہے۔ حدیثیں اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں اصول حدیث میں ایک نقطہ نظر ملتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں تعدد طرق، یعنی ملٹیپل چینز آف ٹرانسمیشن۔ ایک روایت، ایک نریشن اگر ملٹیپل چینز آف ٹرانسمیشن سے ہو کر ہم تک پہنچے، اور مان لیجئے ہر ایک چین آف ٹرانسمیشن میں کچھ نہ کچھ ویکنس ہو، کچھ نہ کچھ کمزوری ہو، تو یہ سب مل کر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ ایک برانچ لیں، ایک ٹہنی لیں کسی درخت کی، تو بہت آسانی کے ساتھ اس
ٹہنی کو توڑا جا سکتا ہے اگر وہ پتلی سی ہے، لیکن اگر آپ پتلی پتلی ٹہنیوں کو ایک جگہ کر دیں اور اس کے بعد ان سب کو ایک ساتھ توڑنے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک سے دوسرے کو قوت مل گئی۔ بالکل ایسا ہی یہ چین آف ٹرانسمیشن کا بھی اصول ہے۔ تو اگر آپ پیورلی اصول حدیث کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان احادیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ غزوہ ہند کے تعلق سے میری ایک ویڈیو ہے اور جس وقت یہ ویڈیو بنی تھی اس وقت اہل پاکستان کو بہت ناگوار گزرا تھا یہ واقعہ، اور غالباً یہ 4 سال ہو گئے اس ویڈیو کو۔ اروین سہرن ایک صاحب نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تھا غزوہ ہند کے تعلق سے، اور میں نے یہ ثابت کیا تھا، بلکہ پاکستان کے اس وقت کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے یہ ثابت کیا تھا کہ اکثریت کی محدثین میں اور جو لوگ ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں، علامات قیامت وغیرہ، ان کی رائے کے مطابق جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا حملہ ہوا تھا سندھ پر، تو اس وقت یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے یہ پوری ہو چکی ہے، یعنی سن 711 ہجری میں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ بلکہ ہجری میں نہیں، یہ اس میں عیسوی میں، تو آج سے اگر کوئی چیز 1350 1400 سال پہلے ہوئی ہے ایکسکیوز می، تو آج اس کے اوپر رونا کیسا؟ تو اب یہ جو ہوا یہ کہ پاکستان میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کا میں نے اس ویڈیو میں بھی نام لیا ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو کچھ اس انداز سے پیش کیا اپنی یعنی اس خاص خیال رکھنے والے افراد کے خون کو گرمانے کے لیے کہ بھئی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشن گوئی کر رکھی ہے، لہٰذا بس اب دشمن کا جو وقت ہے وہ قریب آیا چاہتا ہے۔ اس طرح کا جو ہے خیال پیش کیا گیا، اور اس حدیث کو اتنا پیش کیا گیا اس طریقے سے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، خصوصاً پاکستانی کانٹیکسٹ میں، کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا گویا کہ یہ حدیث متواتر قرآن کریم کے برابر ہے۔ حالانکہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں ہر چیز کو یعنی نیوٹرل ہو کر دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارا ایک خاص ورلڈ ویو ہے، ہم ایک خاص پس منظر رکھتے ہیں، ہمارا ایک خاص نقطہ نظر ہے، تو اس نقطہ نظر سے ملتی جلتی ہمیں کوئی بات ملی ہم اس کو اچک لے جائیں اور اس کو پھر ہم پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کریں، یہ چیز غلط ہے۔ جو حدیث موجود ہے ہم اس کی جس طریقے سے اس حدیث کو نکار دینا اور اس کو یہ کہنا کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، ایک خاص قسم کی ذہنیت کو کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ ذہنیت آپ کو انڈیا میں کچھ لوگوں میں ملے گی۔ ایسے ہی اس حدیث کو متواتر مان لینا یا قرآن کے درجے پر مان لینا اور اس بات کو قطعی طور پر کہنا کہ نہیں یہ واقعہ ہوا نہیں بلکہ آئندہ ہوگا، یہ بھی ایک خاص پس منظر کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ بھی پھر ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ آپ کا جو درمیانی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث موجود ہے، حدیث کا درجہ حسن کا ہے، چونکہ ملٹیپل چینز آف ٹرانسمیشن جس کو ہم متابعات کہتے ہیں، تعدد طرق کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس حدیث کا درجہ حسن ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ واقعہ آگے ہوگا یا یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اس تعلق سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو بھائی یعنی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آگے ہوگا یا نہیں، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ واقعہ پہلے ہو چکا، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سندھ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو ہمیں اس تناظر میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ کہ محمد بن قاسم نے کیوں حملہ کیا تھا، اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ہے کہ وہ کیا اسباب تھے کہ راجہ داہر کہ جس نے ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر خلافت بنو امیہ نے کیوں کارروائی کی تھی۔ تو یہ پوری ایک ویڈیو میری اس موجود ہے تاریخی تناظر میں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستانی احباب کو اتنا برا اس لیے لگا چونکہ یہ جو ان کے ذہنوں میں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ کچھ لوگوں کی جو خصوصاً ہمارے کیا نام ہے ان کا، اوریا مقبول جان، ان کے یعنی مستقل دیکھنے والے ہیں، ان کے پرماننٹ ویورز ہیں، ان کو بڑا برا لگا کہ بھائی اوریا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بس اب 2 سال میں کیس نمٹنے والا ہے، غزوہ ہند ہونے والا ہے۔ تو یہ چیز پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ میں دونوں طرح کے پروپیگنڈے کو مسترد کرتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ احادیث کا انکار محض اس بنیاد پر نہیں کیا جانا چاہیے کہ دباؤ بہت ہے۔ دباؤ ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے پریزنٹ کریں جیسا وہ ہے۔ حدیثوں کا آپ اس طریقے سے انکار نہیں کر سکتے، اصول حدیث کو آپ مسترد نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کسی حسن حدیث کو آپ اس درجے پر نہیں لے جا سکتے گویا کہ وہ درجہ تواتر کا ہو، اور نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ ہر حال میں یہ واقعہ آگے ہونا ہے اور اس طریقے سے ہونا ہے۔ اس کا علم نہ کسی ولی کو دیا گیا، نہ کسی صحابی کو دیا گیا، اور نہ ہی کسی محدث اور فقیہ کو دیا گیا۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ موسٹ لائکلی یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی 2 مرتبہ یہ بات رکھی ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اور اس کے تعلق سے چونکہ غزوہ ہند کی بحث اس وقت انڈیا میں بڑی
सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग में है एक खास वजह से, और वो वजह ये है कि जरा सा पॉलिटिकल इस वक्त प्रेशर में है गवर्नमेंट। तो जो इस तरह के लोग होते हैं कि जो उस प्रेशर को डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो उनको किसी नुक्ते की तलाश रहती है कि यार कोई ऐसी बात मिल जाए मुसलमानों के ताल्लुक से कि जिससे आप हिंदू मुस्लिम कर सकें और हिंदुओं को आप मुसलमानों से बदजन कर सकें, और इनकी ये दिखाएं कि देखो ये तुम्हें मारना चाहते हैं, ये तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, ताकि जो एक इलेक्शन की जो सियासत है वो सियासत कामयाब रहे। गुज़िश्ता चंद सालों से नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि 2 अशरों से, 2 दहाइयों से यही चल रहा है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि लो IQ वाले जो है उनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, इसके बाद इंशाअल्लाह हम लिंक पब्लिक करते हैं। आसिम भाई, आपको कुछ ऐड करना हो उसमें तो। जी जज़ाकल्लाह मुस्ताफ। इस हवाले से मुझे लग रहा है कि पता नहीं दारुल देवबंद को तो खबर पहुंची होगी, तो मुझे लगा कि शायद उनको जो है इन लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी, कोई ना कोई लीगल एक्शंस लेना चाहिए था। क्योंकि ये है कि अब खामखा उनको भी पता है कि वो फतवा क्या है और उसका मकसद क्या है, लेकिन जैसा आपने फरमाया कि वो खास करके टारगेट कर रहे हैं, और ये एक पैटर्न में हमें दिख रहा है, खास करके अभी जो कुछ इंडिया के इलेक्शंस आने वाले हैं और जो पॉलिटिकली होने वाले हैं, तो उसका अपना एक खास मकसद है और ये पैटर्न में हो रहा है। तो दारुल देवबंद को कहीं ना कहीं इस पे जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए थी इन लोगों के खिलाफ, और इसको पूरे मीडिया ने जो है फिर उसी तरीके से हाथों हाथ लिया है। सारे बड़े बड़े मीडिया वालों ने जो इसको चलाया, उनको फतवा तक पढ़ने नहीं आता और वो ये फतवा चला रहे हैं। उनको तो हदीस के अंदर क्या लिखा है ये तक की समझ नहीं है, और फिर जो इसके ऊपर वो पूरी की पूरी बहस कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ये मेरे एतबार से मुसलमानों को भी जो इंडिया में खास करके अब ये देखें, सब ये एक अजीब सी बात है कि जो इंडियन मुस्लिम है, हम लोग जो बचपन से कभी नहीं सुने इन सब चीजों के बारे में, ग़ज़वा हिंद के बारे में, और हमने जो सुना है इसको हमने इन्हीं लोगों से सुना है। मतलब ये प्रोपेगेंडा कर के भी मुसलमानों को उन सारी बातों के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में मुसलमान नहीं जानते इंडिया में, और आप जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये जो एक फैब्रिक है इंडिया का, उसके लिए नुकसानदा है, ये इनके लिए भी नुकसानदा है। तो इनको खामखा प्रोपेगेंडे के अंदर जो है वो किसी ऐसी चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो कि मुआशरे के लिए नुकसानदा हो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और इस ताल्लुक से दारुल देवबंद हो या इस तरह का वाकया किसी भी इदारे के साथ हो सकता है। ये मंजर इस्लाम बरेली के साथ भी हो सकता है, ये जामियतुल इस्लाह के साथ भी हो सकता है, जामियतुल फलाह के साथ भी हो सकता है, ये नदवतुल उलमा के साथ भी हो सकता है। चूंकि ये सारे के सारे वो इदारे हैं कि जो मुख्तलिफ इलाकों में और या फिर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के बहुत अहम तरीन इदारे हैं, और जो मुसलमान हैं वो इन इदारों से वाबस्ता हैं और उनसे अपने रोज़मर्रा के जो उनके दीनी मसाइल हैं उसमें रहनुमाई लेते रहते हैं। तो ये चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि दारुल देवबंद पर रुक जाएगी। ये हर एक किसी न किसी मदरसे के साथ इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, खुदा न खास्ता। तो ये ज़रूरी है कि इस पर एक सख्त एक्शन कानूनी तौर पर लिया जाए। ये अलग बात है कि आजकल खुद उस इदारे के एक सरबराह सदर मुदर्रिसीन हैं, वो अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई अब कानून के ऊपर एतमाद नहीं रह गया है, ऐसा करो कि कानून की किताबें जला दो। तो ये बात उनकी बड़ी मशहूर हुई थी। तो ये बात भी सही है कि एक खास जहनीत के लोग हर जगह बैठे हुए हैं, तो कोई इंसाफ की उम्मीद मुश्किल है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से भी आपको इंसाफ मिल सकता है वो कोशिश करनी चाहिए, चूंकि कोशिश करना इंसान का काम है, नतीजा देना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का।